من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. حمد و ثنا کی تعریف کی بڑائی اس خالق کائنات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا، جس کی اجازت کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا. درود و سلام خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین حضرات، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت میں دور جاہلیت میں جب کسی انسان کو اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اور اس کے چہرے کے اثرات کیسے ہوتے اور اپنے لیے کیا محسوس کرتا، اور اسلام نے آ کر بیٹی کا رتبہ کیا بیان کیا، بیٹی کو باعث رحمت قرار دیا، جو حقوق، جو عزت، جو مقام اسلام نے عورت کو، بیٹی کو بحیثیت بیٹی ہو، چاہے بحیثیت بیوی ہے، چاہے بحیثیت والدہ ہے، چاہے بحیثیت بہن ہے، جو عورت کو حقوق اسلام نے دیے ہیں، کسی اور مذہب نے وہ عورت کو حقوق نہیں دیے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ دور جاہلیت میں اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، اس کو خوشخبری دی جاتی، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، دل ہی دل میں گھٹنا شروع ہو جاتے، اور لوگوں سے اپنا منہ چھپا کر رکھتے، لوگوں سے چھپ کر رہتے کہ نعوذ باللہ یہ ذلت، یہ رسوائی میرے گھر میں آ گئی، اب کیا اس کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جائے. یہ بہت ہی برے ان لوگوں کے فیصلے تھے. آج ہر انسان کی خواہش ہے، آج ہر انسان کی تمنا ہے میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو، اللہ مجھے بیٹا عطا کرے. لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بیٹی عطا کرے. اگر ان کو 2 یا 3 یا اس سے زیادہ بیٹی مل جاتی ہیں، بہت کم ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت پہ خوش ہوتے ہیں، ورنہ دل میں دور جاہلیت کی طرح وہ دل میں گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی نعوذ باللہ ذلت اور رسوائی سمجھتے ہیں. اسلام نے ان کو کیا مقام دیا، اسلام نے ان کو کیا مرتبہ دیا. پیغمبر علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ان اللہ حرم علیکم، اے کائنات کے لوگوں، بے شک اللہ رب العزت نے آپ پر حرام کر دیا حقوق الامہات، ماں والدین کی نافرمانی کرنا، اور ماؤں کے ساتھ برا سلوک کرنا، وبعد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا. یہ اسلام نے اور اسلام مذہب نے آ کر ان کو حرام قرار دیا. اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا ایسا انسان، ایسا مرد، ایسا مسلمان جس کو اللہ رب العزت نے بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا اور اس نے بڑی خوشی کے ساتھ اس آزمائش کو برداشت کیا، تکلیف کو برداشت کیا، اور اسی طرح ان کے ساتھ پھر حسن سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کو جہنم سے آزادی دلوا دے گی، اور قیامت کے دن اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی، اس کو جہنم میں جانے نہیں دے گی. ایسا انسان جو بیٹیوں کی آزمائش کی وجہ سے اور اسی طرح زندگی میں تکالیف، مصیبتوں کو برداشت کیا اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا.
امام بغوی رحمہ اللہ معانی التنزیل میں بیان کرتے ہیں کہ دور جاہلیت میں کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اور اس کے ساتھ کیسے ناروا سلوک کیا جاتا اور اس کے ساتھ کیسے بدسلوکی کی جاتی. ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے بھی ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہوئی. آپ کا بیٹیوں کے ساتھ کیا طریقہ کار تھا, کیسی محبت تھی, کیسی شفقت تھی, کیسی الفت تھی. پھر اسلام نے بیٹیوں کی وراثت میں حصہ متعین کیا. اگر عورت کو مقام دیا اسلام نے دیا, عیسائیت میں وراثت میں حصہ نہیں ہے, نہ عورت کو ملے گا. بحیثیت بیوی کے, بحیثیت والدہ کے, بحیثیت اولاد, کوئی بھی بیٹی ہوگی, عورت ہوگی, اس کو عیسائیت میں وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. لیکن اسلام نے عورت کا حصہ متعین کیا. اگر والدہ ہے تب بھی حصہ متعین کیا, بیٹی ہے تب بھی حصہ متعین کیا, بیوی ہے تب بھی حصہ مقرر کیا, اور اس کو وراثت سے محروم نہیں کیا بلکہ وراثت میں اس کو حصے دار بنایا. آج انسان دنیا میں رہتا ہوا اپنے بیٹوں کے ساتھ تو ساری وراثت ان کو دیتا ہے, وراثت ان کے نام کرواتا ہے, بیٹیوں کو اپنی زندگی میں وراثت سے محروم کر دیتا ہے. ایسے آدمی کا انجام کیا ہو؟ ایسے آدمی کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام بغوی رحمہ اللہ معانی التنزیل میں بیان کرتے ہیں دور جاہلیت میں عرب میں کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اور جب وہ 3-4 سال کی چلنا شروع ہوتی اس کو اونی جھبا پہنایا جاتا, بڑا گرم جھبا پہنایا جاتا, بڑی تکلیف دینے والا پہنایا جاتا. پھر اس کو بکریاں چرانے اور اونٹ چرانے کے لیے بھیج دیا جاتا. وہ بیچاری 4-5 سال کی بچی دور جاہلیت میں اونی جبا پہن کر سورج کی تپش میں, گرمی کی شدت میں, اور سارا دن وہ بکریاں چراتی اور سارا دن وہ اونٹوں کو چراتی. جس وقت وہ 6 سال کی ہو جاتی اور اس کی والدہ کو کہا جاتا کہ اب اس کو مارنے کا ارادہ ہے, اب اس کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ ہے, اچھا لباس پہنا دو, اچھے کپڑے پہنا دو, تیار کر دو, اور بچی کو بہانہ لگایا جا کہ اب آپ کے ننیال کے آپ کو گھما کے لے کر آتے ہیں, ننیال کی طرف لے کر جاتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اسی طرح صحابی رسول مسلمان ہونے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کہا اللہ کے رسول دور جاہلیت میں بڑا گناہ کیا, بڑا جرم کیا, کیا اللہ اس گناہ کو اس کو معاف کر دے گا؟ کہا کیا گناہ کیا, کیا جرم کیا؟ کہا دور جاہلیت کا دور تھا اور لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ اور دفن کر دیتے, دفن کر دیتے. میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی, بیٹا نہیں تھا, میں اور میری بیوی نے مشورہ کیا, اس کو گھر میں رکھتے ہیں, اس کی پرورش کرتے ہیں, اور اسی طرح بڑے ہو کر یہ ہمارا بڑھاپے میں سہارا بنے. جس وقت وہ بڑی ہوئی, 6-7 سال کی ہوئی, باپ کے ساتھ بازار میں جاتی, لوگ اس کو بدنام کرتے, لڑکی والا آ گیا, دکان پہ جاتا, لوگ کہتے لڑکی والا آ گیا. جیسے آج ہمارے معاشرے میں کسی آدمی کو بدنام کیا جاتا ہے. امام بغوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تنگ ہو کر ایک دن اس کی والدہ سے کہنے لگا اس کو اچھا لباس پہنا دے, اچھے کپڑے پہنا دے, میں اس کو اس کے ننیال کی طرف لے کر جا رہا ہوں. بیٹی کو لے کر جنگل کی طرف رواں ہو جاتا ہے, جنگل کی طرف چل پڑتا ہے, اور بیٹی بڑی پیار سے پوچھتی ہے ابو بھی آباد علاقہ ہے, آبادی نہیں ہے, لوگ نہیں رہ رہے, آپ کس طرف جا رہی ہیں, کہاں جا رہی ہیں؟ کہا جس وقت جنگل کے میں درمیان میں پہنچا, میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. وہ بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں, میرے کپڑوں سے مٹی صاف کر رہی ہے. کہہ رہی ابو جی یہ کام نہ
کپڑے خراب ہو رہے ہیں، کس وجہ سے آپ یہ بنا رہے ہیں؟ کہا میرا دل سخت ہو گیا، میرا دل پتھر ہو گیا۔ سخت اور پتھر ہونے کے باوجود جب میں نے اس کا کڑا کھول دیا اور اس کو میں نے اندر دھکا دیا، بچی رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے کہ ابو جی میرے ساتھ یہ ظلم نہ کیجیے گا، میں اپنے آپ کو گھر میں بند کر لوں گی لیکن کبھی آپ کے ساتھ باہر نہیں نکلوں گی۔ کہا کہ میرا دل اور سخت ہو گیا اور پتھر ہو گیا، تو میں نے کیا کیا، اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ جب اس کے کندھوں تک مٹی ڈالتی ہے، وہ کہتی ہے ابو جی میرا صرف ظلم بتا دے، میرا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے؟ کہا امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ لوگ دفن کر، پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، ایسا آدمی، ایسا شخص جس کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹیاں عطا کی اور اس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ان کو اچھی تعلیم دی، اچھی پرورش کی اور اچھے گھرانے ان کی شادی کی، قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوگا۔ جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں الگ نہیں ہو سکتی، 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، 2 بیٹیوں کو تعلیم دینے والا، 2 بیٹیوں کی شادی کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا، اچھے برتاؤ کرنے والا، قیامت کے دن یہ 2 انگلیوں کی طرح وہ میرے ساتھ جنت میں ہو۔ فرمایا یہ بات سے رحمت ہے، جیسے وہ 2 انگلیاں آپس میں الگ نہیں ہو سکتی، وہ بھی قیامت کے دن میرے ساتھ جنت سے الگ نہیں ہو سکتی۔ تبھی تو غزوہ بدر کا دن ہے اور جس وقت قید ہو کر آئے اور ان قیدیوں میں پیغمبر علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جو شوہر تھے ابو العاص، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ کافر تھے اور مکہ سے آئے تھے لڑنے کے لیے، اور جس وقت غزوہ بدر میں وہ قیدیوں میں اور وہ ابو العاص بھی قید تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میرا خاوند، میرا شوہر بھی قید ہو چکا ہے، لہذا اس نے کیا کیا، گھر سے جتنا زیور تھا اور جتنے پیسے تھے وہ مکہ سے سارے دے کر پیغمبر علیہ السلام کو مدینہ بھیجے اور کہا یہ ابو العاص کو آزاد کر دیا جائے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو قیدی پیسے دے دے اور اتنا فدیہ ادا کر دے ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ جس وقت اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ ہار تو وہ ہار ہے جو میری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، یہ ہار تو میری بیوی، میری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہنایا، آپ نے جلدی کے ساتھ اس ہار کو اٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا کہ جاؤ میں ہار بھی آپ کو دیتا ہوں، آپ کو آزاد بھی کرتا ہوں، صرف میری بیٹی کو ایک مرتبہ مدینے بھیج دینا، میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملنے کے کتنے خواہش مند ہیں۔ ابو العاص نے جا کر اپنے چھوٹے بھائی کنانا کو بھیجا حضرت زینب کے ساتھ، اور جس وقت بھیجا تو راستے میں مشرکوں نے حملہ کر کے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مارا اور ان کے ہاں عمل تھا اور عمل ضائع ہو گیا۔ اللہ کے رسول اس بات پہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یاد رکھ لو بیٹی بھائی سے رحمت ہے، بیٹی کے ساتھ کبھی ناروا سلوک نہ کرنا اور کبھی بد سلوکی نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام کو بھوک بہت زیادہ لگی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، سوچا کہ چلتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، شاید ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہو۔ آپ راستے میں چلنے شروع ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق آگے سے آ رہے تھے، آپ نے پوچھا ابو بکر صدیق کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، میں تو آپ کی طرف آ رہا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، مجھے بھی بھوک لگی تھی، میں بھی اسی ارادے سے آپ کی طرف آ رہا تھا۔ اور اس کے بعد کہاں چلو آؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلتے ہیں، راستے میں دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہی ہے۔ آپ نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں نے سوچا بھوک بڑی لگی ہے، میں حضرت ابو بکر صدیق کی طرف جاتا ہوں، شاید گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود۔ تو تینوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عمر بن عاص کی طرف گئے اور جا کر بتایا کھانے کے لیے کچھ لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی کے ساتھ میدہ ذبح کیا اور کھانا تیار کر کے لے آئے۔ اللہ کے رسول نے ایک روٹی لی، اس کے اوپر تھوڑا سا سالن ڈال کر اور اس کو بند کر کے کہا کہ ابو بکر جاؤ جلدی جا کر میری بیٹی فاطمہ کو گھر پہ دے دو، اور وہ بھی سارا دن سے بھوکی ہے، اس کو بھی بھوک لگی ہوئی۔ لوگوں بیٹی جو ہے باعث رحمت، ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے ان کو ساتھ اس کے سلوک کیا۔ آج ہم ان کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، ساری زندگی لاڈوا سلوک وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھ لو اگر آپ اپنی زندگی میں انسان وراثت تقسیم نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کا کلیہ ہے کہ وراثت انسان کی زندگی میں تقسیم نہیں ہوگی۔ آج انسان وراثت زندگی میں تقسیم کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب زندگی میں کوئی چیز کسی کو دے دی یا اولاد میں تو برابر کی تقسیم کرنی، جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو دے گا، لیکن جو بیٹی کو ایک حصہ ملے گا بیٹے کو دو ملیں گے باپ کی زندگی کے بعد ملے گا۔ زندگی کے اگر وراثت تقسیم کرے گا تو برابر تقسیم کرے گا۔ صوبہ سندھ کا واقعہ حقیقی واقعہ، باپ کی 5 مربع زمین ہے، 5 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، 5 بیٹوں کو 1 مربع دے دیا، بیٹی کو کچھ بھی نہ دیا اور 1 ہی بیٹی ہے، لیکن بیٹی پھر بھی کہتی ہے ابو جی میں آپ کی تقسیم پہ خوش ہوں اور کبھی بھی آپ کے ساتھ میں گلہ نہیں کروں۔ یاد رکھ لو کبھی وراثت میں تقسیم میں بیٹیوں کو محروم نہیں کرنا۔ بہت ہو گیا، حقیقی واقعہ بہت ہو گیا۔ جنازے گاؤں میں لایا گیا، امام صاحب نے اعلان کیا کوئی ایسا بندہ تو نہیں جس نے اسے قرض لینا ہو۔ پہلی صف سے نکل کر آدمی آیا اور اس کا چیک اور اس کا شناختی کارڈ کی کاپی دکھا کر کہتا ہے میں نے اسے 30 لاکھ روپے لینا ہے، جب تک کوئی 30 لاکھ مجھے نہیں دے گا نہ میں جنازہ پڑھانے دوں گا نہ اس کی میت اٹھانے دوں گا۔ 5 بیٹے ہیں کوئی بھی آگے نہیں آتا، بھائی کھڑے ہیں کوئی بھی آگے نہیں آتا۔ بات چلتے چلتے گھر گاؤں پہنچ گئی، بیٹی کو پتا چلا 1 ہی بیٹی ہے، برقع پہنتی ہے، جلدی کے ساتھ قبرستان پہنچتی ہے، آ کر سارا معاشرہ دیکھتی ہے اور اپنے باپ کے منہ سے کفن کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے ابو جی ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں آپ کے کفن کو میلا نہیں ہونے دوں گی، اور اس آدمی سے کہتی ہے یہ میرے مکان کی چابی ہے اور 50 لاکھ کا میرا مکان ہے، یہ مکان کی چابی رکھ لے لیکن میرے باپ کے جنازے کو روکنا نہیں۔ لوگوں آج بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، صرف بیٹوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور وہ مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ ابو جی، اور مالک مکان سے کہتی ہے ابھی بھی آپ کے پیسے پورے نہ ہوئے، ساری زندگی مزدوری کر کے اپنے باپ کا میں قرض اتار دوں گی لیکن قیامت کے دن میرے باپ کے سر پہ کوئی قرض نہ۔ بیٹیوں کے ساتھ لاڈوا سلوک، آج گھر پہ آتی ہے بیٹی آ جائے یا بہن آ جائے اور بھائی کے ساتھ کے ماتھے بھی بات ہوتے ہیں اور بھابھی بھی نماز ہوتی ہے، لیکن بیٹی جب بھی سسرال کے گھر ہو تب بھی ہاتھ اٹھاتی ہے اور ہمیشہ دعا کرتی ہے اے اللہ میرے بھائی کو بھی تندرستی دینا اور میرے باپ کو بھی تندرستی عطا فرما، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اس وجہ سے بیٹی جو ہے ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے باعث رحمت۔ اللہ رب العزت نے دور جاہلیت کے رسم و رواج ختم کر کے
زندہ دور کرنے کو ختم کر کے ان تمام چیزوں کو ختم کر کے ایسے رحمت کا عطیہ پرورش کرنے والا تعلیم دینے والا قیامت کے دن پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوگا. اور اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنے کی اور اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.